السلام علیکم۔ سیدہ سینٹر پر آج کی یہ کہانی ہے ایک ایسی حویلی کی جس میں سالوں سے ایک نوجوان کی تصویر تھی، لیکن وہ اس تصویر میں آخر زندہ کیوں تھا؟ کیوں چیختا تھا؟ اس مکڑی نما جن کا کیا راز؟ آئیے مل کر یہ کہانی سنتے ہیں۔ اس سے پہلے ہمارے چینل سیدہ سینٹر کو سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کریں اور ہماری اس کہانی کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ کامران نے کار کی رفتار کو آہستہ کیا اور سڑک کے کنارے کھڑا ہو گیا۔ سڑک کے دونوں اطراف درختوں کے گھنے سلسلے نظر آ رہے تھے جو نہ جانے کتنے دور تک چلے گئے تھے۔ کامران نے کار کو کھڑا کیا اور دوسری سیٹ پر پڑا ہوا نقشہ اٹھا کر دیکھنے لگا۔ اب اس کے اندازے کے مطابق وہ اس گاؤں سے 20 میل دور تھا۔ کامران کئی ماہ سے کسی دور دراز پرفضا پہاڑی مقام پر واقع کسی اچھے سے گھر کی تلاش میں تھا، لیکن اب تک اس سلسلے میں ناکامی ہوئی تھی۔ پھر چند دنوں پہلے اسے ایک مقامی اخبار میں ایک گاؤں کے کچھ فاصلے پر ہی ایک خالی حویلی کا اشتہار نظر آیا۔ حویلی کرائے کے لیے خالی تھی۔ اس کی ایجنٹ سے بات ہوئی تھی۔ ایجنٹ نے اسے آج آنے کی دعوت دی۔ اسے امید تھی کہ یہ حویلی اس کے لیے بہتر ثابت ہوگی، چنانچہ وہ اس گاؤں کی طرف نکل پڑا۔ ہوا میں ہلکی سی ٹھنڈک گھلی ہوئی تھی۔ ہلکی ہلکی بوندا باندی نے موسم کو نہایت خوشگوار بنا دیا تھا۔ 5 ایکڑ کے باغات میں گھری ہوئی وہ حویلی تھی، لیکن اس وقت غیر آباد اور خالی تھی۔ اس حویلی سے جڑی بہت عجیب و غریب روایات تھیں۔ اس گاؤں میں اس حویلی کو نحوست کا نشان سمجھا جاتا تھا۔ رات ہوتے ہی حویلی سے رونے کی آوازیں بلند ہوئی جو کہ رات گئے تک جاری رہتی۔ کہا جاتا ہے کہ ایک زمیندار کی حویلی تھی جو اس نے اپنے خاص نوکر کو دی تھی، کیونکہ وہ ایک بہت اچھا مصور تھا۔ اس نے اس زمیندار کی جب تصویر بنائی تو خوش ہو کر اس نے انعام کے طور پر یہ حویلی اسے دے دی۔ لیکن ایک بار ایسا ہوا کہ وہ نوکر اندر گیا حویلی میں اور پھر باہر کبھی نہیں آیا۔ وہاں اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں رہتا تھا۔ اس واقعے کو کافی عرصہ گزر گیا۔ آہستہ آہستہ چند واقعات کے پیش نظر وہ حویلی پر اسرار مشہور ہو گئی اور وقت کے ساتھ ساتھ ویران ہو گئی۔ کامران جس وقت گاؤں میں پہنچا اس وقت دن کا 1 بج رہا تھا۔ اسے ڈر لگ رہا تھا کہیں ایجنسی بند نہ ہو، لیکن ایجنسی کھلی ہوئی تھی۔ ایجنٹ اپنے آفس میں ایک اجنبی کو آتا دیکھ کر نہایت حیران ہوا۔ جی فرمائیے، میرا نام کامران ہے۔ جی یاد آیا، حویلی کے سلسلے میں آپ سے بات ہوئی تھی۔ کرایہ 10,000 روپے ہوگا۔ اور ہاں، میں ایک بات بتا دوں، حویلی آصف زدہ ہے۔ آصف زدہ؟ جی ہاں، آصف زدہ۔ وہاں پر جنات ہیں۔ اوہ، لیکن میں تو کسی جن وغیرہ کو مانتا ہی نہیں ہوں۔ میں مانتا ہی نہیں ہوں آصف کے جنات کو، لیکن آپ کو میں سچ کہہ رہا ہوں۔ ارے چھوڑیں، چلے مجھے حویلی دکھائیے۔ حویلی کو اندر سے دیکھنے کے بعد کامران نے اندازہ لگا لیا کہ وہ برسوں سے ویران پڑی ہے۔ ہر کمرہ گرد سے اٹا ہوا تھا۔ دیواروں پر مکڑیوں کے جالے بنے ہوئے تھے۔ ایجنٹ کو اس بات کا احساس تھا کہ حویلی اچھی حالت میں نہیں تھی، چنانچہ اس نے کامران کو ہفتہ بھر کا وقت دیا تاکہ اس کی صفائی ستھرائی کروا سکے۔ کامران کو یہ حویلی پہلی نظر میں بھا گئی۔ جس مقصد کے لیے اس نے شہر سے اتنی دور اس حویلی کو کرائے پر لیا تھا وہ اسے پورا ہوتا دکھائی دے رہا تھا۔ وہ اپنے دوستوں سے بے حد عاجز تھا جو کہ ہر وقت ہنگاموں کی تلاش میں رہتے تھے۔ تنہائی میں وہ مطالعے کے شوق کو پورا کرے، یہی سوچ کر اس نے وہاں پر قدم رکھا تھا۔ کامران کی نظر جب حویلی کے کمرے میں گئی تو دیوار پر موجود پینٹنگ پر اس پینٹنگ کو دیکھ کر وہ حیران رہ گیا۔ بہت خوبصورت پینٹنگ تھی۔ ایک 30-35 سالہ نوجوان زنجیروں سے جکڑا ہوا تھا۔ وہ دیکھنے میں انتہائی خوبصورت اور زندہ معلوم ہو رہا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نوجوان کے چہرے پر چھائے کرب و اذیت کے تاثرات بھی مصور نے بخوبی بیان کیے تھے۔ واقعی جس نے بھی پینٹنگ کی تھی اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ کامران ایجنٹ سے بات کر کے واپس شہر روانہ ہو گیا۔ رات کے تقریباً 12 یا 1 بجے کا وقت ہوگا۔ حویلی اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ شدید سردی کے سبب اس گاؤں کے مکین اپنے اپنے گھروں میں بستروں میں جا پہنچتے تھے۔ اچانک فضا میں ایک تیز چیخ کی آواز ابھری، پھر ہلکی سسکیاں حویلی کے چاروں طرف گونجنے لگی۔ بچاؤ، مدد کرو، میری مدد کرو، اس عذاب سے مجھے نجات دلاؤ۔ آواز میں نہایت بے چارگی اور کرب تھا۔ چپ ہو جاؤ ورنہ۔ اسی لمحے ایک کرخت
اور سخت سی آواز آئی۔ پھر وہ کرب و درد میں ڈوبی آواز خاموش ہو گئی۔ کامران ایک ہفتے کے بعد حویلی میں منتقل ہو گیا۔ اسے اس بات کا اندازہ ضرور ہو گیا تھا کہ اسے اس قصبے سے ضرورت کی ہر چیز مل جائے گی۔ اس رات سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا تھا۔ آتش دان میں شعلے عروج پر تھے۔ کامران نے آتش دان میں رقص کرتے ہوئے شعلوں کی طرف دیکھا۔ کئی بھی بڑی میز پر شراب سے بھرا ہوا گلاس موجود تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بہت ہی مہنگی شراب کا گلاس تھا۔ وہ ڈرتے ڈرتے آتش دان کے قریب کھڑا ہو گیا، لیکن وہاں پر اب کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ اپنے آپ میں ہنس پڑا۔ کامران گلاس ایک ہی سانس میں خالی کر کے پھر کتاب کی طرف متوجہ ہو گیا۔ چند ہی لمحے گزرے ہوں گے کہ اس کے کانوں میں ایسی آواز گونجی جسے کوئی میز گھسیٹ رہا ہو۔ اس نے کتاب رکھ کر ادھر ادھر دیکھا، مگر وہاں کوئی بھی نہیں تھا، لیکن میز گھسیٹے جانے کی آواز بستور اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ کون ہے؟ کون ہے؟ وہ اٹھ کر زور سے چلایا۔ اس کے چلاتے ہی جیسے میز گھسیٹے جانے کی آواز بالکل بند ہو گئی۔ کمرے کی فضا میں ویسے سناٹا طاری ہو گیا تھا، لیکن آتش دان میں لکڑیوں کے چٹکنے کی آوازیں گونج رہی تھی۔ کیا یہ حویلی واقعی آصف زدہ ہے، یا پھر یہ میرا وہم ہے؟ یہ شراب زیادہ ہی پی لی ہے، اس نے سوچا۔ میز کی آواز ہو سکتا ہے حویلی میں ادھر ادھر بھاگتے چوہوں کی ہو، یا پھر ان گلہریوں کی جنہوں نے اس ویران حویلی میں اپنا گھر بنا لیا ہو۔ یہ سوچ کر اس نے دل کو تسلی دی اور دوبارہ کتاب کی طرف متوجہ ہو گیا۔ کتاب پڑھتے ہوئے اسے 15 یا 20 منٹ گزرے ہوں گے۔ اچانک ایک ٹھنڈی ہوا کی شدید لہر کمرے میں دوڑ گئی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، مگر تمام کھڑکیاں اور دروازے بند تھے۔ اسے کسی اندیکھی چیز سے خوف محسوس ہوا۔ اسے اپنے دانت بجتے ہوئے محسوس ہوئے۔ اس نے اٹھ کر آتش دان میں مزید لکڑیاں ڈالنے کا ارادہ کیا اور اٹھ کر آتش دان کی طرف بڑھنے لگا، مگر اسی لمحے اس میں بھڑکتی آگ سرد پڑ گئی اور کمرے میں اندھیرا چھا گیا۔ اسی لمحے درد و کرب میں ڈوبی ہوئی ایک چیخ اس کی قوت سماعت سے ٹکرائی۔ چیخ سن کر وہ کانپ گیا۔ نہ جانے کیوں اسے ایسا لگا کہ اس چیخ میں مدد مدد کی صدا شامل ہے۔ نہ جانے کیوں کامران کو شدید خوف سا محسوس ہونے لگا۔ اسے ایک ایک کر کے سارے جناتوں کی کہانیاں یاد آنے لگیں کہ یہ سب جنات کا وجود بھی اس دنیا میں موجود ہے۔ کامران یہ سوچ رہا تھا اب کیا کرے۔ اسی لمحے آتش دان کی آگ دوبارہ جل گئی۔ کچھ ہی دیر میں کمرے کا ماحول ویسے ہی گرم ہو گیا۔ اب نہ تو چیخ تھی، نہ ہی کچھ ایسی آوازیں تھیں، بس ایک سناٹا تھا اور تھوڑے تھوڑے وقفے سے لکڑیوں کے چٹکنے کی آوازیں۔ اس نے اس بات کو اپنا وہم جانا۔ کامران کی آنکھ کھل گئی۔ کامران کو ایسا محسوس ہوا جیسے اس کے سر پر کوئی ہے۔ اس کے سر کے بالوں کے درمیان عجیب قسم کی تیز چبھن محسوس ہو رہی تھی، جیسے کوئی باریک باریک سی سوئیاں اس کے سر میں چبھو رہا ہو۔ اس نے جھلا کر اپنے سر کے بالوں کو نوچنا شروع کر دیا۔ یہ کیفیت چند لمحوں تک رہی، پھر وہ چبھن یکدم ختم ہو گئی۔ اس کے چہرے پر بہت ہی تکلیف کی جگہ اب سکون تھا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سا خمار نشہ تیر رہا تھا، جیسے اس نے ایک ساتھ شراب کے کئی جام اپنے اندر انڈیل لیے ہو۔ آنکھیں اس کی سرخ اور جسم اکڑ سا گیا، جیسے وہ کسی ٹرانس کی حالت میں ہو، جیسے اسے کسی نے اپنے قبضے میں کر لیا ہو۔ اب اس نے چلنا شروع کر دیا تھا۔ وہ یوں چل رہا تھا جیسے کسی کے زیر اثر ہو۔ وہ حویلی کے اس کمرے میں پہنچ گیا جہاں وہ پینٹنگ لگی تھی، جس میں ایک نوجوان زنجیروں میں قید جھگڑا تھا۔ اسی لمحے کامران اچانک جیسے اس کیفیت سے باہر آ گیا۔ اس نے اپنے آپ کو اس پینٹنگ کے سامنے پایا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ میں یہاں کیسے پہنچا۔ یکایک اس کو یخ بستہ ٹھنڈی لہر سی اپنے اندر دوڑتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے کسی برفانی تودے کے سامنے کھڑا ہو۔ اس سے نکلتی سرد ہوائیں اسے جما رہی تھی۔ اسی لمحے اس کی نظر پینٹنگ پر پڑی اور پھر دوسرے ہی لمحے اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ وہ حیرت سے اس منظر کو دیکھ رہا تھا۔ زنجیروں میں جکڑے ہوئے اس نوجوان کی تصویر کے پیچھے آگ کے شعلے نظر آ رہے تھے کہ تصویر کا ہی حصہ معلوم ہو رہے تھے۔ آگ کے شعلے نوجوان کے پورے جسم کو چاٹ رہے تھے۔ کامران دہشت زدہ نظروں سے اس منظر کو دیکھ رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے تصویر میں اب آگ کے شعلوں کے ساتھ ساتھ ایک کالا سانپ بھی نوجوان سے لپٹا ہوا نظر آ رہا ہے۔ میری مدد کرو، مدد کرو، تم کر سکتے ہو مدد۔ ایک تیز سرگوشی کی آواز کامران کے کانوں سے ٹکرائی۔ تم کون ہو؟ اس نے سہمے ہوئے لہجے میں کہا۔ ایک بےکس، مجبور۔ پھر وہ دوبارہ سرگوشی اس کے کانوں کو سنائی دی۔
میں سمجھا نہیں، میں تمہاری کیسے مدد کروں؟ کامران اب کافی سنبھل چکا تھا۔ پھر چند لمحے بعد پینٹنگ پہلے جیسے ہو گئی، کسی قسم کی کوئی آواز یا سرگوشی نہیں تھی۔ اب کامران کو یقین ہو چکا تھا کہ یقیناً وہ حویلی آصف زدہ ہے، لیکن نہ جانے کیوں اس کا دل نہیں کر رہا تھا اس حویلی کو چھوڑنے کا۔ وہ یہ چاہتا تھا کہ اس مظلوم کی مدد کرے جو اس پینٹنگ میں قید ہے۔ کیا اس پراسرار حویلی سے کوئی بھید وابستہ ہے؟ 21ویں صدی میں، اس ماڈرن دور میں یہ سوچنا بھی عجیب لگ رہا تھا، مگر اس نے خود اپنی آنکھوں کے سامنے یہ سب کچھ دیکھا تھا۔ پر آج جو اس نے اپنی آنکھوں سے منظر دیکھا تھا، اس بات پر اسے یقین آ گیا تھا کہ جنات ہوتے ہیں، پر یہ کیا تھا وہ یہ نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ بہرحال 1.5 گھنٹے کے طویل انتظار کے بعد کامران کو پروفیسر کی گاڑی آتی دکھائی دی۔ کامران نے اپنی کار اسٹارٹ کی، ہیڈ لائٹس روشن کر کے اپنی موجودگی کا احساس دلایا۔ کامران نے عامل صاحب سے موبائل پر گفتگو کر کے ساری بات بتائی تھی تو پروفیسر نے آنے کا وعدہ کیا تھا۔ اب کامران اور پروفیسر کی گاڑی آگے پیچھے حویلی کی طرف جانے والے راستے پر دوڑ رہی تھی۔ کامران جب جاوید اور اس کی بیوی نائلہ کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا تو آتش دان کی آگ سرد پڑ رہی تھی، یعنی بجھ رہی تھی۔ کامران نے آتش دان میں چند موٹی لکڑیاں ڈال دی۔ تو تم بھی جنات کے وجود سے قائل ہو گئے ہو؟ نائلہ مسکرا کر بولی، اور کامران نے صرف مسکرانے پر ہی اکتفا کیا۔ چائے یا کافی؟ فی الحال صرف کافی، سردی بہت ہے یہاں پر۔ جواب میں کامران نے سر ہلایا اور کچن کی طرف بڑھ گیا۔ کامران کے جانے کے بعد جاوید چاروں طرف نظر دوڑانے لگا۔ اچانک اس کی نظر نائلہ پر پڑی۔ نائلہ کے چہرے پر عجیب سا تاثر تھا کہ نائلہ کا چہرہ دھواں دھواں ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھیں یکٹک آتش دان کی آگ کو دیکھ رہی تھی۔ نائلہ! جاوید نے نائلہ کو آواز دے کر پکارا تو نائلہ یوں چوکی جیسے خیالات میں نہ جانے کس دنیا میں پہنچ چکی ہے، کن کن جہانوں کی سیر کر رہی ہے۔ جاوید، یہ حویلی واقعی جنات سے بھری ہوئی ہے، اور تم جانتے ہو کہ میں مافوق الفطرت چیزوں کو فوراً محسوس کر لیتی ہوں۔ نائلہ نے جیسے سرگوشی کی اور جاوید نے جواباً سر ہلایا۔ جب کامران کافی لیے کمرے میں داخل ہوا، عین اسی وقت ایک دردناک چیخ ابھری۔ چیخ اتنی تیز اور درد بھری تھی، نائلہ جیسے اچھل گئی۔ کامران کے بدن میں کپ کپی سی طاری ہو گئی۔ مجھے اس جگہ لے چلو جہاں یہ آواز آئی ہے، پروفیسر نے کہا۔ وہ تینوں اٹھ کر اس کمرے میں جا پہنچے جہاں پینٹنگ موجود تھی۔ تینوں نے بغور پینٹنگ کو دیکھا۔ پینٹنگ وہی منظر پیش کر رہی تھی جو کہ پچھلی رات کامران نے دیکھا تھا۔ بہت خوب۔ نائلہ، میرا بیگ لے کر آؤ، جاوید نے نائلہ سے قدرے رک کر کہا۔ جاوید نے بیگ کھولا اور اس بیگ سے ایک پینسل اور سرخ رنگ کی کتاب نکالی جو کہ غالباً وظائف کی کتاب تھی۔ یہ دونوں چیزیں نکال کر چند لمحے وہ کچھ سوچتا رہا، پھر اس نے کچھ زیر لب پڑھ کر پینسل پر پھونک ماری۔ اس پینسل سے پینٹنگ کے ارد گرد حصار لگا دو، نائلہ نے کہا۔ تو نائلہ زیر لب کچھ پڑھتی رہی اور پینٹنگ کے گرد حصار لگاتی رہی۔ بس اب ہٹ جاؤ کامران، میرے وظیفے مکمل ہوتے ہی تم اس پینٹنگ کو اس جگہ سے ہٹا دینا۔ اس کے بعد جاوید نے بلند آواز سے وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا۔ شروع میں اس کے چہرے پر زلزلے کے آثار نظر آنے لگے، پھر چہرہ پرسکون کافی دیر تک پرسکون ہوتا گیا، لیکن وہ جو کیفیت تھی وہ اس کے چہرے پر تھی، درد بھری کیفیت۔ پروفیسر جاوید وظیفہ پڑھتا رہا، پھر کامران نے دیکھا کہ جاوید کا چہرہ چمک رہا ہے۔ چند لمحے کے بعد جاوید خاموش ہو گیا۔ اس نے اشارہ کیا۔ کامران نے آگے بڑھ کر وہ پینٹنگ اتار لی۔ جیسے ہی کامران نے پینٹنگ اتاری، جس جگہ سے پینسل سے حصار بنایا گیا تھا، وہاں سنگ مرمر ٹوٹ ٹوٹ کر گرنے لگا۔ کامران، جاوید اور نائلہ خاموشی سے وہ منظر دیکھ رہے تھے۔ کئی دل کو دہلا دینے والی آوازیں خاموشی اور سناٹے کو درہم برہم کیے جا رہی تھی۔ رفتہ رفتہ کامران کو یہ احساس ہونے لگا کہ جہاں جہاں سے سنگ مرمر گر رہا تھا، وہاں سے کسی مرد کے قد کے برابر نقش ابھر رہے تھے، بلکہ یوں کہنا بہتر ہوگا کہ وہ ایک حسین و جمیل نوجوان کی تصویر تھی جسے اب پینٹنگ سے ہٹا کر دیوار پر ابھار دیا گیا تھا۔ وہ نوجوان بہت تکلیف میں تھا۔ اچانک اس کے لب ہلے۔ میری مدد کرو، میں بہت تکلیف میں ہوں، مجھے یہاں سے نکالو، اس خبیث مکڑی نما جن نے مجھے یہاں قید کر رکھا ہے۔ کون مکڑی؟ یہاں پر اس پوری حویلی میں ایک جن کا راج ہے، اور وہ ایک مکڑی کی صورت میں یہاں موجود ہے۔
اسی وقت جاوید نے اپنا سیدھا ہاتھ کامران کے ماتھے پر رکھ دیا۔ ہاتھ رکھتے ہی کامران کو شدید سردی کا احساس ہوا، لیکن وہ جانتا تھا کہ اس نوجوان کی روح کو بلانے کے لیے یہ سب ضروری تھا۔ نائلہ آہستہ آہستہ کسی انجانی زبان میں کچھ بولنے لگی۔ اس کے چہرے پر بلا کا سکون تھا۔ جاوید اپنے وظائف کی کتاب سے کچھ پڑھ رہا تھا، پھر نائلہ کی آواز آہستہ آہستہ مدھم ہونے لگی کہ نہ جانے کہاں سے سبز رنگ کی دھند نے نائلہ کے چہرے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ جاوید نے دھیرے سے اپنا سر ہلایا تو کامران سمجھ گیا کہ وہ ٹرانس میں جا چکی ہے۔ اب نائلہ کے ہونٹوں سے ایک چمکدار لکیر نکل کر اس نوجوان کی ابری ہوئی تصویر میں داخل ہو رہی تھی۔ کچھ ہی لمحوں کے بعد زرد اور سبز رنگ کے حصار نے نوجوان کی تصویر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ حصار ہٹا تو وہاں کوئی پینٹ کیا ہوا چہرہ نہیں تھا، بلکہ جیتا جاگتا انسان موجود تھا۔ کون ہو تم؟ میرا نام اعتماد حسین ہے۔ آپ سب کو اللہ کا واسطہ میری مدد کریں، میں بہت مشکل میں ہوں۔ ہم تمہاری مدد کے لیے جمع ہیں۔ تم بتاؤ کیا ہوا، یہ سب کیسے ہوا؟ میں یہاں کے زمیندار کا بہت خاص نوکر تھا، اتنا خاص کہ ایک بار میں نے اس کی تصویر بنائی اور اس نے پوری حویلی مجھے انعام کے طور پر دے دی، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ یہاں پر ایک جن کا قبضہ ہے۔ وہ جن ویسے تو کبھی مجھے تنگ نہیں کرتا تھا، لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں مصور تھا اور میرے جیسا مصور یہاں پر موجود تھا ہی نہیں۔ میں نے قدرت کی دی ہوئی صلاحیتوں سے کام نہیں لیا جو لینا چاہیے تھا۔ میں بہت مغرور ہو گیا کیونکہ ایک زمیندار اتنے بڑے امیر انسان نے مجھے حویلی تحفے کے طور پر دے دی۔ میں خوبصورت بھی تھا، کم عمر بھی، مجھ میں تکبر تھا۔ دولت کے لیے ہمیشہ میں کوشش کرتا رہتا تھا کہ سیدھے طریقے سے نہیں بلکہ غلط طریقے سے میرے ہاتھ میں آئے۔ میں خود پر بہت ناز کرتا تھا۔ میں بھول گیا کہ مٹی سے بنے ہوئے انسان کی حقیقت کیا ہے، اور اس حقیقت کے پیش نظر انسان کو تکبر و غرور سے دور رہنا چاہیے۔ ناپاک قدرے سے تخلیق انسان کی، اور پھر اتنا غرور۔ اس کے چہرے پر اداسی تھی۔ پھر کیا ہوا؟ ایک دن مجھے خیال آیا کہ میرا اپنا چہرہ اور میرا جسم بہت خوبصورت ہے۔ پھر میں اپنی تصویر بنانے پر لگ گیا۔ گھنٹوں میں خود کو آئینے میں دیکھتا، کام کرتا۔ ایک دن تصویر مکمل ہو گئی۔ تصویر مصوری کا عظیم شاہکار تھی۔ اس دن میں نے انتہائی تکبر کیا کہ شاید میرے جیسا کوئی نہیں۔ پھر نہ جانے کیا ہوا کہ ایک مکڑی میرے سر پر آئی، اور اس نے میرے سر پر آ کر اتنی زور سے مجھے کاٹا کہ اس وقت تو میں بے ہوش ہی ہو گیا تھا۔ لیکن اچانک مجھے ایسا لگا کہ پھر میں ہوش میں آ گیا ہوں، پر اب تصویر نظر نہیں آ رہی تھی۔ مجھے ایک کمرہ نظر آ رہا تھا، ہر طرف آہٹ سن سکتا تھا۔ اچانک مجھے اپنے ہاتھوں میں زنجیریں پڑتی ہوئی محسوس ہوئی۔ جلدی مجھے اندازہ ہو گیا کہ میں اپنے تکبر اور غرور کی پاداش میں تصویر کا قیدی بن گیا ہوں۔ میرا تکبر، میرا غرور، میرے گناہ سانپ اور آگ کی شکل میں مجھ پر مسلط کر دیے تھے اس جن نے۔ میں عذاب سے دوچار ہو گیا۔ میری روح عذاب میں ہے۔ کئی صدیوں سے میری یہ روح اس جگہ موجود ہے۔ وہ جن یہاں پر آتا ہے اس مکڑی کی صورت میں، اور ہمیشہ میرے ماتھے پر اپنے نوکیلے پنجے گاڑ کر چلا جاتا ہے۔ میری مدد کرو، میری مدد کرو۔ میری دیوانگی کی حد تک پہنچی خود پرستی نے اس جن کو غصہ دلایا، اور پھر وہ آج تک مجھ پر ظلم کرتا ہے۔ لوگ آتے گئے، وقت گزرتا گیا، لیکن میری گریہ زاری نے اس حویلی کو آسیب زدہ بنا دیا ہے۔ یہ کہتے کہتے نوجوان کی آواز آہستہ آہستہ ڈوبتی چلی گئی، اور پھر سے وہ تصویر بن گیا۔ ہمیں اس کے لیے کچھ کرنا ہوگا۔ ہمیں اس دن کو بلانا ہوگا۔ جاوید نے اس تصویر کے سامنے کھڑے ہو کر کلام الہی کی تلاوت کرنا شروع کر دی۔ تم جہاں کہیں بھی ہو، ہمارے سامنے آؤ۔ دیکھو، ہم تمہارے دشمن نہیں ہیں، نہ ہمیں تم سے کوئی زیادہ غرض ہے۔ پر اس نوجوان کو کس بات کی سزا دے رہے ہو، ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں۔ اسی وقت ایک بڑی سی مکڑی ان کے سامنے آئی۔ اپنی اصل شکل میں آ سکتے ہو؟ یہی میری شکل ہے، بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ میں چاہتا ہوں کہ تم نے اس کو یہاں پر کیوں قید کر رکھا ہے؟ کیوں؟ آخر بتاؤ۔ کیونکہ یہ اپنا آپ پر بہت غرور کرتا تھا۔ جانتے ہو، جس زمیندار نے اس کو حویلی دی تھی، اس کو اس نے زہر دے کر مار دیا۔ یہ چاہتا تھا کہ یہ حویلی نہیں
بلکہ اس کی پوری جائیداد اس کے نام ہو جائے، کیونکہ اس کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ اسی وجہ سے میں یہ برداشت نہیں کر سکا۔ میرے دادا پردادا اس حویلی میں رہتے آ رہے ہیں، میں انہی کی اولادوں میں سے ہوں، اور میں اس شکل میں اس لیے ہوں تاکہ لوگ مجھے پہچان نہ سکے۔ تو پھر تم اسے سزا اب تک دے رہے ہو، معاف نہیں کیا؟ نہیں، کبھی نہیں معاف کروں گا، کبھی نہیں۔ لیکن تمہیں اسے معاف کرنا ہوگا، قدرت پر اس کا فیصلہ چھوڑ دو، اس کی روح بہت پریشانی میں ہے۔ یہ غلط ہے، بہت غلط ہے۔ اسی وقت جاوید نے کلام الہی کا ورد زور زور سے کرنا شروع کر دیا، اور وہ جن نما مکڑی اسی وقت جلنے لگی۔ تمہیں یہاں سے جانا ہوگا، یہاں سے جانا ہوگا، اور وہ ختم ہو گیا۔